یہ بات ہونے جا رہی ہے معجزے کی. جب سائنس جواب دے دیتی ہے، جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ معجزہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں پہ جاگتی ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو میں نے بڑا غنی. ایک پیاری سی ننھی سی کلی ہے جس کا نام ہے زارا. زارا کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم سرجری جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جواب دے دیا، کہا کہ زارا چند دن کی مہمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معجزے کی. ایک پیاری سی بچی جس کے ساتھ ایک معجزہ ہوا. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری سٹوری جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ یہ بچی کون ہے، کہاں رہتی ہے، یتیم بچی ہے، اور اس کے ساتھ معجزہ کیسے ہوا، اور اپنی زندگی میں یہ 1.25 سال کے بعد واپس کیسے آئی. اختر کشمیر والا ہے جن کا یہ یتیم خانہ ہے، جو انہوں نے ایک اپنی الگ سی دنیا بسا رکھی ہے. وہاں پہ انہوں نے کافی سارے بچوں کو رکھا ہوا ہے اور ان کی بڑی اچھے طریقے سے وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں. یتیم بچے جو ہوتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو میں نے بڑا غنی پایا. وہ بڑا سخی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے رنگ لگاتا ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہاسپٹل کی. اگر ہم میں سے، خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کا پیارا کوئی کبھی ہاسپٹل رہا ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور اگر کوئی اس آزمائش سے نکل چکا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. ہاسپٹل کی اگر بات کی جائے تو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ، آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو تو پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. ایک پیاری سی ننھی سی کلی ہے جس کا نام ہے زارا. زارا کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی. یہ بات ہونے جا رہی ہے معجزے کی. جب سائنس جواب دے دیتی ہے، جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ معجزہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں پہ جاگتی ہے. زارا ایک ننھی کلی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی جو پوری دنیا میں 1% لوگوں کو ہوتی ہے. اس طرح کی وہ بیماری تھی کہ دن بہ دن، ڈے بائی ڈے وہ کمزور ہوتی گئی، بسترے مرگ کے اوپر آ گئی. اس کا وزن صرف 13 کلو رہ گیا تھا. سارے ہاسپٹلوں کے اندر اس کے چکر لگائے گئے. کس کس ہاسپٹل کے اندر زارا کو لے جایا گیا. اسلام آباد میں رکھا گیا، میر پور میں رکھا گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی. اور سرجری جو تھی وہ بڑی مشکل تھی. جب سرجری کا وقت آیا، اس کے بعد انہوں نے سرجری تو کر دی، لیکن کہا کہ زارا چند دن کی مہمان ہے. سن کر آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، لیکن اللہ سے کچھ لوگ دعا بھی کر رہے تھے. کئی یتیم بچوں نے، بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ بچی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. آخر اس کو ایک سٹوما بیگ لگایا گیا. یہاں پہ ایک بیگ لگتا ہے ڈیورنگ، جب آپ کی سرجری ہوتی ہے اور اس کے بعد آفٹر سرجری میں آپ کو ایک بیگ لگاتے ہیں. وہ بیگ لگ گیا، اس کا ویٹ 13 kg رہ گیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا اگر اس کا ویٹ 32 کلو ہوگا زارا کا تو ہم سرجری کریں گے. اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، جس کے لیے وہ روتی بھی تھی، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن اللہ کے آگے ایک امید اور اللہ کے آگے دعا تھی، اور اللہ سے ایک امید بھی تھی کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ زارا جو ہے اس کی سرجری ہو چکی ہے اور اب اس کی طبیعت ناساز ہے، تو میں ایک دم سے ڈر گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کا جنازہ میں کہاں کروں گا، اس کو میں کیسے دفن کروں گا. اتنی پیاری میری خوبصورت بیٹی ہے، جو میری اپنی بیٹی تو نہیں. لوگ کہتے تھے کہ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو یتیم خانے سے لائی گئی بچی ہے. لیکن ان کا دل اتنا نرم، میں ان کے کام کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بچوں کی کفالت کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری اپنی بیٹی ہے. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے یتیم خانے سے لائی گئی بچی ہے، لیکن یہ میری بیٹی ہے. میرا دنیا جہان بستا ہے اس کے اندر. دعائیں کی، آخر کار اس کی سرجری ہو گئی، اور زارا جو ہے وہ الحمدللہ 3 ہفتے گزر چکے ہیں. زارا اب ماشاءاللہ سے تندرست ہو چکی ہے. وہی زارا جو اتنا بیمار تھی، جس کی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، وہ بالکل صحت مند ہو کر ٹھیک ہو چکی ہے. اور اس نے فرسٹ جو پرائز بھی لیا ہے اپنی کلاس کے اندر، جو اینول ایگزامز ہوتے ہیں، اور وہ اسٹڈی کر رہی ہے ماشاءاللہ سے. زارا کو پکنک پر بھی لے جایا گیا دوسرے بچوں کے ساتھ. زارا بہت خوش ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ نوٹ کرنے والا ہے کہ ہاسپٹلوں کے اندر جب ہم ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اپنے پیاروں کو لے کر، خدا نہ خاصہ یا ہم
خود ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر صرف ہمیں خدا سے ہی امید رکھنی چاہیے. ڈاکٹر ہمارے مسیحا ضرور ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں. کچھ نیگلیجنسی ایسی ہو جاتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو کافی سارے لوگوں کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں، اور معجزے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کی پوری امید اللہ کے اوپر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزمائش میں کبھی نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. جتنے لوگ بھی گھروں کے اندر ہاسپٹلوں کے اندر بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. ہمیشہ اللہ سے صحت والی لمبی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب زارا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی تو کئی یتیم بچوں نے ہاتھ اٹھائے تھے. پتہ نہیں اللہ کب کس کی دعا سن لے. اور مزہ تو جب آتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہو، کوئی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہو، کوئی آپ کے لیے جائے نماز کے اوپر دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ پاک فلاں کو آپ صحت دے، فلاں کے آپ بگڑے کام سنوار دے، فلاں کی مصیبتیں ختم کر دے. تو یہ ہوتی ہے وہ اصل دعا جو دل سے نکلتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے، عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتی ہے. تو اگر ہاسپٹل کے اندر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی بھی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بیمار ہے، تو سب سے پہلے تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت دے. آپ سارے لوگ بھی یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی دعا کیجیے گا کہ زارا کا مقدر بہت اچھا ہو. لیکن زارا کی جو 1 سال کی جنگ تھی، زارا نے خود کہا ہے کہ کبھی بھی اللہ سے امید نہیں ہارنی چاہیے، کبھی بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے امید لگا کر رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر نہیں بہترین کرتا ہے. تو زارا کی ماشاءاللہ سے صحت یابی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس بچی کا مقدر اچھا کرے. اور جتنے بھی گھروں میں اور ہاسپٹلوں میں بچے یا کوئی پیارے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے. معجزے ہوتے ہیں، سائنس ختم ہوتی ہے تو قدرت جاگتی ہے. کئی لوگ کومے سے باہر آ گئے. کل میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ولاگ شیئر کروں گی کہ لڑکی 42 ایئرز کے بعد کومے سے واپس آ گئی ہے. کیسے واپس آئی ہے اور کون سا لفظ اس نے پہلا بولا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں کل سٹوری شیئر کروں گی. یہ اختر کشمیر والا آفیشیل جو ہے ان کے یتیم خانے کی سٹوری ہے کہ زارا کس طریقے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر اللہ سے امید باندھ کے، اللہ سے دعا کر کے، اور دعائیں تھی اس کے ساتھ، تو وہ صحت یاب ہو کر زندگی میں واپس آ چکی ہے. فرسٹ پرائز بھی جیت ہے اور بہت خوش ہے. تھینک یو سو مچ. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اگر کسی کا کوئی پیارا بیمار ہے تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.